نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاعراف الف لام میم، الف لام میم صاد یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ان حروف کو جن سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا معنی یہ ہے کہ یہ حروف چونکہ الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یعنی یوں پڑھا جاتا ہے الف لام میم صاد، جبکہ باقی قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے کتاب انزل، تو اس کے پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی بھی اسے کاف تا با نہیں پڑھتا، نہ ہی الف نون زا لام اسے ایسے بھی نہیں پڑھا جاتا، کہ بلکہ کتاب انزل اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو ملایا نہیں جاتا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہے یہ متشابہات میں سے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات قرآن مقدس کی ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان راز ہیں، اس لیے بندوں کو اس راز میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے یا انسان سنتا ہے تو خام خواہ دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا معنی بندہ جانتا ہی نہیں ہے تو پھر ان حروف کے ایسی آیات کے نازل کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ تو اس اشکال کے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں اور اس پر طویل گفتگو کی ہے۔ مختصر طور پہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسی آیات میں اہل علم کا امتحان ہوتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم اور دوسرے غیر عالم۔ غیر عالم کو کہا جاتا ہے کہ تم پڑھو، سیکھو، سمجھو، اور عالم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، کہیں کہیں رک جایا کرو، کہیں خاموشی اختیار کیا کرو۔ غیر عالم سے یہ کہا جائے گا، اس کا امتحان یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ پڑھو، اور عالم کا امتحان یہ ہے کہ یہاں رک جاؤ، اس جگہ غور و فکر نہیں کرنا، اس کا معنی مطلب نہیں نکالنا، اس کی تعویل نہیں کرنی، بلکہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ماہرین بھی یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کی معنی مفہوم اور تفصیل کے اندر دخل نہیں دیتے۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو گھر کے سارے لوگ اسے کہتے ہیں بیٹا پڑھا کرو، محنت کیا کرو، اور دوسرا بچہ وہ ہے جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو کتاب ہاتھ میں ہے تو اسے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا بس کرو، کچھ دیر سو جاؤ، آرام کر لو۔ اب دیکھیں، جو نہیں پڑھ رہا اسے پڑھنے کا کہا جاتا ہے، جو ہر وقت پڑھ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا بس کرو اور کچھ آرام کر لو۔ دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ اسی طرح غیر عالم سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، غور و فکر کرو، سمجھو، اور عالم سے کہا جا رہا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہاں رک جاؤ، اس کے معنی کے اندر نہ پڑھو، اس کے مطلب مت بیان کرو۔ تو الف لام میم صاد کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے یہاں علماء کو رک جانا چاہیے، اس کے معنی بیان کرنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اس کے کوئی معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات، جو دوسرا جواب اہل علم نے دیا وہ یہ ہے کہ عام انسان ہو یا عالم ہو، ان کو اپنی کسی نہ کسی بات پہ ناز ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں،
میں بڑا ادیب ہوں، مجھے بہت گرامر آتی ہے، میں علم ادب کو بھی جانتا ہوں، علم معانی بھی میں نے پڑھا ہے، علم بدیع بھی پڑھا ہے، علم صرف بھی پڑھی ہے، علم نحو بھی پڑھی ہے، علم منطق بھی پڑھ چکا ہوں، فلسفہ بھی پڑھ چکا ہوں، تو اسے اس پہ ناز ہوتا ہے۔ تو انسان جو گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی کے دو سبب ہوتے ہیں۔ کبھی انسان گمراہ ہوتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہوتا، اور کبھی انسان گمراہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور کبھی علم زیادہ ہونے کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا دماغ اور عقل تھوڑی ہوتی ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، ان سے سنبھلتا نہیں ہے تو وہ راستے سے پھسل جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اپنے ہی بزرگوں کو، اپنے ہی اکابرین کو، اپنے ہی علماء کے خلاف بولنا اور فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں علم نہ ہونے سے، اور بعض گمراہ ہوتے ہیں علم کے زیادہ ہونے سے۔ یہ جو علم کے زیادہ ہونے سے گمراہ ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ علم صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل کرتا ہے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، باادب بیٹھ کر اس سے علم حاصل نہیں کرتا۔ جب یہ کتاب سے علم حاصل کرتا ہے تو بہت سی جگہوں پر اسے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور شک و شبہ کو بتانے والا کوئی ہوتا نہیں۔ اگر یہ انسان باادب استاد کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرے، جہاں جہاں اسے شکوک و شبہات پیدا ہوں، جہاں یہ پھنس جائے، اسے بات سمجھ میں نہ آئے، استاد سے پوچھ لیتا ہے، اور استاد اسے سمجھا دیتا ہے، اور وہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر استاد نہ ہو، استاد سے بندہ رابطے کے اندر نہ ہو، تو پھر جو بات پڑھنے سے اس کے دل میں، دماغ میں شبہ پیدا ہوا، تو وہی شبہ پکا ہو جاتا ہے، بالآخر یہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو ناز ہوتا ہے اپنے علوم پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں کس بات پہ ناز ہے؟ تم کہتے ہو ہم عربی جانتے ہیں، عربی ادب جانتے ہیں، ہم بڑے فصیح ہیں، ہم بڑے بلیغ ہیں، ہمارے مد مقابل کو کلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے علم کی حالت تو یہ ہے کہ تم الف کا معنی نہیں جانتے، لام کا معنی نہیں جانتے، میم کا معنی نہیں جانتے، صاد کا معنی نہیں جانتے، تم کیا جانتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اعتراف کرو۔ اگر قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہے اور امت کو سمجھانا ہے، سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اعتراف کرو۔ جب بندہ عاجزی دکھائے گا، اللہ علم دے گا۔ اگر اللہ علم نہ دے تو پھر وہی ہے کہ نہ انسان الف کا معنی جانے، اور نہ ہی جو ہے لام کا معنی جانے، نہ میم کا معنی جانے، نہ صاد کا معنی جانے۔ تو یہ حروف مقطعات۔ اس کے بعد اسی آیت کے متصل اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ بات مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں دلیل دیتا ہوں، یہ پھر بھی قبول نہیں کرتے، یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے محبوب پریشان ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، لیکن لوگ بات سنتے نہیں ہیں، بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی ہے کہ اے محبوب، تیرا جو منصب ہے وہ لوگوں کو منوانا نہیں ہے، تیرا منصب صرف لوگوں تک میری بات پہنچانا ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، میں نے یہ کتاب جو اپنے احکامات تیری طرف بھیجے ہیں، فلا یکن فی صدرک حرج، اس سے تو اپنا دل تنگ نہ کر، اس سے اپنا دل تنگ نہ کر کہ لوگ مانتے نہیں ہیں، بلکہ تجھے میں نے جو حکم دیا ہے لتنذر بہ، کہ تو اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا۔ تیرے ذمہ ڈرانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ ماننا ان کا کام ہے، وہ مان جائیں گے وہ نفع میں رہیں گے، وہ نہیں مانیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو نے اپنا کام پورا کر دیا، ان کے ماننے اور نہ ماننے سے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ ہی تجھے پریشان ہونا چاہیے۔ آج کل بھی ہمارے بہت سے دوست ایسے کہتے ہیں، خود میرے والد صاحب اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اکثر مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کو 20 سال سے نماز سکھا رہا ہوں، اس کو نماز ہی نہیں ہوتی، میں اس کو کہتا ہوں رکوع آرام سے کیا کرو، یہ رکوع صحیح نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سجدہ
آرام سے کرو، یہ سجدہ صحیح نہیں کرتے، یہ قومہ صحیح نہیں کرتے، یہ جلسہ صحیح نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ آپ بس سمجھا دیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ صرف سمجھانا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ آتے ہیں، جی اس بچے کو سمجھاؤ، یہ بچہ جو ہے بات سمجھتا نہیں ہے، مانتا نہیں، تو ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے۔ کوئی ہمارے پاس آئے سمجھنا چاہے، ہم سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے، دلیل ہوگی دلیل دینے کی کوشش کریں گے۔ دلیل ہمیں کتاب اللہ سے مل جائے، کتاب اللہ سے دلیل دیں گے، سنت رسول سے مل جائے، سنت رسول سے دلیل دیں گے، اجماع امت سے مل جائے، اجماع امت سے دلیل دیں گے، مجتہد کے قیاس سے دلیل مل جائے، مجتہد کے قیاس سے دلیل دیں گے۔ اب ماننا نہ ماننا یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام اس تک بات پہنچانا تھا، وہ ہم نے اس تک بات پہنچا دی۔ تو یہ سورۃ الاعراف جو ہے، اس کا نام اعراف کیوں ہے؟ محشر کے میدان میں لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی جس کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے۔ ایک جماعت ہوگی اصحاب الجنہ، ایک ہوگی اصحاب النار، اور ایک ہوگی اصحاب الاعراف۔ جنت کا نام بھی سب نے سنا ہے، جہنم کا نام بھی سب نے سنا ہوا ہے، اعراف کا نام بعض لوگوں نے سنا ہے اور اکثر لوگوں نے نہیں سنا۔ محشر کے میدان میں جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اہل جنت ہیں، جنت میں جائیں گے۔ جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہیں، برے اعمال زیادہ ہیں، وہ اہل نار کہلائیں گے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ اب یہ لوگ جو ہے نہ تو فوری طور پہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور نہ ہی جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کے اچھے اور برے اعمال برابر ہیں۔ تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اعراف ایک مقام کا نام ہے۔ یہ اعراف کا لفظ عرف سے بنا ہے اور عرف کا معنی ہے تعارف۔ اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اعراف عرف سے، اور عرف کہتے ہیں تعارف کو، معروف کو، جو چیز بلندی پر ہو وہ چونکہ معروف ہوتی ہے اور اس کا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ اپنے نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے کی وجہ سے اس دیوار پر ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کو مقام اعراف بھی کہتے ہیں اور ان لوگوں کو اصحاب الاعراف بھی کہا جاتا ہے۔ نیک اعمال زیادہ ہوں تو اصحاب جنت، گناہ زیادہ ہوں تو اصحاب النار، نیک اور برے اعمال برابر ہوں تو اصحاب اعراف۔ پھر اس کو ذہن نشین کریں، جنت میں جانے والوں کو اصحاب الجنت کہتے ہیں، جہنم میں جانے والوں کو اصحاب النار کہتے ہیں، اور اس دیوار پر رہنے والوں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ سورۃ اعراف رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جنت کا ذکر اور جگہوں پر بھی آتا ہے، جہنم کا بھی آتا ہے۔ اعراف کا ذکر عام طور پہ تفصیل کے ساتھ بار بار نہیں آتا، اس لیے اسی نسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے اسی سورت کے اندر آگے چل کر تینوں طبقات کا ذکر ہے۔ آگے ایک آیت آنے والی ہے، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا جو تم سے وعدہ تھا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ اب اس کے اندر اہل جنت کا ذکر ہے۔ دوسری آیت کے اندر وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنم والے جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں پانی دیا ہے، کچھ ہمارے اوپر بھی بہا دو۔ تو اہل جنت ان کو جواب دیں گے کہ اللہ نے تمہارے اوپر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے وہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس کے بعد وہ آیت وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ جو اعراف والے ہیں یہ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں اور جہنم والوں کو بھی جانتے ہیں۔ جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، اور ان کے دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن جا نہیں سکیں گے کیونکہ گناہ ان کے اور نیکی ان کی برابر ہیں۔ اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو انہیں خوف پیدا ہوگا کہیں ہم جہنم میں نہ جائیں، تو ان کے بارے میں کہیں گے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔
لیکن یہ آراف والے ایک وقت گزرنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، یہ ہمیشہ اس جگہ پر نہیں رہیں گے۔ بہرحال یہ پھر بھی خوش قسمت ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ آخر ان کو جنت مل ہی جائے گی۔ اب دو ہی طبقے بن جائیں گے آخر کے اندر، ایک جنت والے اور دوسرے جہنم والے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اہل جنت سے کر دے اور جنت والوں سے کر دے، اور جہنم والوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ اپنے کرم سے جو ہے بندوں کو معاف کرے گی اور جنت بھی دے گی۔ کریم کا معنی یہ ہوتا ہے، کریم اسے نہیں کہتے کہ کسی کا حق بنتا ہو تو اسے دے، کریم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا حق بنتا ہے اسے بھی دے، جس کا حق نہیں بنتا اسے بھی دے، لائق کو بھی دے اور نالائق کو بھی دے۔ اور ہم چونکہ جنت کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت کا مستحق بنائیں گے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔